ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا تسبیح و تحمید بڑائی کبریائی عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے پہ جس کی حکومت اور حکمرانی ہے، اس کائنات کا نظام جس کے امر اور حکم سے چل رہا ہے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اللہ کی جیسے تعظیم کرنی چاہیے ویسے تعظیم کی۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں اللہ احکم الحاکمین کی عظمت کو بلند کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اپنی معرفت اور پہچان عطا کر دے۔ آیت الکرسی کا آخر والا ٹکڑا میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے، جس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ احکم الحاکمین کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آسمانوں زمین کی حفاظت اللہ احکم الحاکمین کو عاجز نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قسم کی اس سلسلے میں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی ذات میں بھی بہت بلند ہے اور اپنی صفات میں بھی اللہ احکم الحاکمین کی ذات بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی عظیم ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم گرامی العظیم ہے اس کے حوالے سے مختصراً گفتگو ہوگی۔
مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم، اے میرے قرآن پڑھنے والے صحابی، اے میرے وہ صحابی جو صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں، بتلائیے تم اتنا قرآن مجید کو پڑھتے ہو، قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ آیت الکرسی، اللہ کے نبی وہ آیت پورے قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت ہے جس میں اللہ احکم الحاکمین کی کرسی کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے سینے پر شفقت سے ہلکے سے ہاتھ مارا اور فرمایا، میرے صحابی یہ علم جو ہے یہ تجھ کو مبارک ہو، وہ علم جو تجھ کو اللہ احکم الحاکمین کی ذات کی معرفت دیتا ہے، یہ قرآن مجید کا علم اور اس بات کا علم کہ پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اگر بھائیو یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 310 سے کچھ زیادہ رسول انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، اور 1,20,000 کم و بیش انبیاء انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تاج نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی وحی نازل کی، اس وحی میں سب سے عظیم وحی وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں سب سے عظیم سورت وہ آیت الکرسی ہے۔ گویا کہ اللہ احکم الحاکمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو اپنی ذات کی معرفت کروانے کے لیے جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحیوں کو نازل کیا ہے، اور ساری وحیوں میں سب سے عظیم اور افضل وحی وہ آیت الکرسی ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اس عظیم آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی ہے، اسی میں ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی جو کرسی ہے یہ آسمان اور زمین سے بڑی ہے، اس سے وسیع ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آسمانوں اور زمین کی حفاظت، اس کی ساری مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، ان کی بقا کے لیے جو وسائل مطلوب ہیں وہ میسر کرنا، یہ سارے کام کرنے سے اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے تو اسے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کی ذات بڑی بلند اور عظیم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں صحیح سند سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بین السماء الدنیا واللتی تلیہا 500 عام، یہ آسمان دنیا اور اس کے اور اس سے اوپر والے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ فرشتوں کو یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے 500 سال لگ جاتے ہیں، اور فرمایا وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ 500 عام، ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال لگ جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ 500 عام، ساتویں آسمان سے لے کر اللہ کی کرسی کے درمیان کا فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی 500 سال لگ جاتے ہیں، اور پھر فرمایا وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ 500 عام، اللہ کی کرسی اور اس کے اوپر جو پانی ہے، اس کرسی سے اس پانی تک پہنچنے کے لیے بھی 500 سال لگ جاتے ہیں۔ وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، اور پھر پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر ہیں۔
اور فرمایا وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ، تم جو بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے الکرسی موضع القدمین، کرسی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ احکم الحاکمین اپنے پاؤں رکھتے ہیں۔ یہ کرسی اللہ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کرسی یہ اللہ احکم الحاکمین کے پاؤں مبارک رکھنے کی جگہ ہے۔ فرماتے ہیں الکرسی موضع القدمین، کرسی اللہ احکم الحاکمین کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ والعرش لا يقدر قدرہ الا اللہ، اور عرش اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس عرش کی مقدار کا اندازہ اللہ احکم الحاکمین کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ساتوں آسمان اور یہ ساتوں زمینیں ہیں، بھائیو یہ زمین کتنی بڑی ہے۔ موجودہ سائنس نے جو زمین کی پیمائش کی ہے اس کے مطابق 51 کروڑ 72 ہزار کلومیٹر مربع یہ زمین کی مسافت ہے، اور ایک سورج میں 13 لاکھ اس طرح کی زمینیں آ سکتی ہیں۔ یہ سورج زمین سے اتنا بڑا ہے کہ 13 لاکھ زمینیں اس سورج میں آ سکتی ہے، اور یہ سورج جو ہے کائنات کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک ذرے کی ہے۔ یہ سورج کوئی بہت بڑی مخلوق نہیں ہے، اور سائنس ابھی تک اپنی کم علمی کے باوجود جہاں تک پہنچی ہے، زمین سے لے کے نیپٹون جو ستارہ ہے، زمین سے اور اس کے درمیان کا فاصلہ 4.3 ارب کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ابھی تک پوری کائنات جو ہے انسان کی رسائی میں نہیں آئی ہے۔ صرف انہی چیزوں کو دیکھ لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ساتوں زمینیں اور یہ ساتوں آسمان، ان کی حیثیت اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو، تحت نگاہ ریت ہی ریت ہو، اور اس صحرا میں ایک لوہے کا کڑا پھینک دیا جائے، جو حیثیت اور مقام اس کڑے کا اس صحرا میں ہے، یہی نسبت ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس کے مقابلے میں زمین اور آسمان کی حیثیت صحرا میں کڑے کے برابر ہے، اس کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے مقابلے میں صحابہ بیان کرتے ہیں جیسے صحرا میں ایک کڑا پھینک دیا جائے، جو نسبت وہ بنتی ہے اتنی نسبت جو ہے وہ کرسی کی اور عرش کی ہے، اور اللہ کی ذات عرش سے بہت بڑی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کی عظمت کا اندازہ کوئی مخلوق نہیں لگا سکتی، کتنا بڑا عرش ہوگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ وہ فرشتہ جس فرشتے نے عرش، جو 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا کے رکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں فرمایا اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے میں تمہیں اللہ کے فرشتوں میں سے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے میں تم کو ایک فرشتے کے بارے میں بتلاؤں۔ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ فرماتے ہیں ان ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، اس فرشتے کے کان کی کونپل اور اس کے کندھے کے درمیان کا فاصلہ طے کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 700 سال لگ جاتے ہیں جس فرشتے نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور دوسری روایت مسند ابو یعلا کی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی ان احدث عن ملک، مجھے اجازت دی گئی ہے
میں ایک فرشتے کے بارے کو میں تم کو بتلاؤں، مارکت رجلاہو فی الارض السابعاتی، جس کے پاؤں 7ویں زمین پر ہیں، والعرش علی منکبہ، اور عرش جو ہے وہ اس کے کندھے پر ہے، وَهُوَ يَقُولُ سُبْحَانَ أَيْنَ كُنْتَ وَأَيْنَ تَكُونُ۔ یہ فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ اس کے جو پاؤں ہیں وہ 7ویں زمین پر نیچے ہیں، اور اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کے کندھے جو ہیں وہ اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فرشتہ ہے جس نے یہ عرش اٹھایا ہوا ہے، اللہ کی عظمت کے سامنے کیسے ہے؟ اللہ کی عظمت کا ترانہ یوں الاپتا ہے، سبحانکا، یا اللہ میں تیری حقیقت کو پانے سے قاصر ہوں، این کنت و این تکون، یا اللہ تو جہاں پر بھی ہے تو پاک ہے، تیری حقیقت کا میں ادراک نہیں کر سکتا۔ سلف میں سے کسی کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ کہا تم اللہ کی عظمت کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ صرف اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتے ہیں، اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں، اور فرشتوں میں ایک فرشتہ جبریل امین ہے۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کے 600 پر ہیں، لہو 600 جناح، جبریل کے 600 پر ہیں، لو نشر منہا جناحین لسطر الخافقین، اگر جبریل اپنے 2 پر پھیلا دے تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان کا سارا فاصلہ جو ہے یہ پر ہو جائے۔ اتنا بڑا عظیم فرشتہ ہے، تو جس خالق نے اس فرشتے کو پیدا کیا ہے تو وہ خالق کتنا عظیم ہوگا۔ ذرا اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، میں اور آپ اللہ کا ڈر ہم نے اپنے دل سے نکال دیا، ہم اللہ کی عظمت کو بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ جو آسمانی بجلیاں زمین پہ گرتی ہیں اور یہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ اللہ کے ڈر اور خوف سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ کی اتنی بڑی عظیم ذات ہے کہ یہ بجلی کی کڑک ہے، یہ بھی ایک تسبیح کا انداز ہے، اور فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ بھی اللہ کے ڈر اور خوف سے تھر تھر کانپتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا، لوگوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا، ورنہ انسان ایسے زندگی نہ گزارتے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ اللہ کا الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، قیامت کا دن ہوگا، یہ 7 زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی، ذرا اس مٹھی کی وسعت کا اندازہ کیجئے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور 7 کے 7 آسمان جو ہیں یہ اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع، 7 آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جتنی بھی مخلوقات جو ہیں ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کا ایک ذرہ، ذرے سے لے کے بڑی سے بڑی مخلوق جو
ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تم یہ پہاڑوں کو جب پھٹ کے ان سے پانی کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہو تم کو اندازہ نہیں ہے کہ شاید یہ اللہ کی عظمت سے پھٹ کے یہ اللہ کی تسبیح کا انداز ہے. یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ جس کے آگے اگر اللہ کی عظمت بند نہ باندھے تو اس انسانیت کا اور کائنات کا وجود باقی نہ رہے. یہ جو سمندر کی لہریں اور ٹھاٹھے ہیں جس میں جہاز غرق ہو جاتے ہیں تو اس کائنات کو ملیامیٹ کرنے کے لیے ایک سمندر ہی کافی ہے. اس کی یہ جو موجیں ہیں یہ اللہ کی تسبیح کے انداز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پہ کوئی بھی 4 انگلی کی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کی تسبیح میں سجدے میں گرا ہوا نہ ہو, جہاں پر کوئی فرشتہ رکوع کی حالت میں نہ ہو, کوئی فرشتہ قیام کی حالت میں نہ ہو. فرشتوں کا آسمانوں پہ اللہ کی حمد و ثنا میں عبادت کرتے ہوئے اتنا بڑا بوجھ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تعط. آسمان چڑچڑا رہا ہے جیسے کسی چیز پر بہت بڑا بوجھ رکھ دیا جائے تو چڑچڑانے کی آواز آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء, آسمان ایسے بوجھ کے تلے دبا چڑچڑا رہا ہے وحق لها ان تعط, اور اس کو زیبا دیتا ہے کہ بوجھ تلے دب کے اس کی چڑچڑاہٹ نکلے. فرمایا ہر 4 انگلی پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے جو سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے اور یا جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہے. یہ اللہ احکام الحاکمین کی ذات کتنی عظیم ذات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان اللہ کی عظمت کا اللہ کی صفت عظیم کا ذکر کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جتنے بھی دکھ ہو, انسان کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں, انسان جتنا بھی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو اور انسان جتنے بھی کٹھن حالات میں ہو, اگر اللہ کی عظیم والی صفت کے اس ذکر کو پڑھ لے اللہ اس کے دکھوں کو, اس کی مصیبتوں کو, اس کی پریشانیوں کو, اس کی رزق کی تنگی کو, اس کے بیماری سے ٹوٹے ہوئے بدن کو اور اس کی ساری پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض والرب العرش الکریم. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان نے اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر دیا, اس کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر ہے کہ اگر کوئی انسان اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر دے تو جتنی بھی سخت سے سخت مصیبت ہو, جتنے بھی کٹھن حالات ہو, پریشانیاں جتنی بھی سنگین ہوں, اللہ تبارک و تعالی کی صفت کے اس ذکر میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. اس ذکر کو کٹھن حالات میں پڑھنا چاہیے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم صفت عظیم کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. وما توفیقی الا باللہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوضع المیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن ترازو لگایا جائے گا تاکہ مخلوقات کی نیکیوں اور گناہوں کا وزن کیا جائے۔ فرمایا لو وزن فیہ السماوات والارض لوسعتہن، کہ اگر اس ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں تو یہ پلڑا ترازو کا اتنا بڑا ہے کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس پلڑے میں سما جائیں۔ جس اللہ کا ترازو اتنا بڑا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہو۔ اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ترازو کو دیکھ کر فرشتے پوچھا کہ لمن یزن ھذا، یہ ترازو کس کے اعمال کا وزن کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من شئت من خلقی، میں اپنی مخلوقات میں سے جس کا چاہوں گا اس ترازو میں اس کا وزن ہوگا۔ تو فرشتے اس اتنے بڑے ترازو کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی، جتنی تیری عظیم ذات ہے اس کے مقابلے میں جتنی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے لے کے بعض فرشتے قیامت تک کے لیے سجدے میں پڑے ہوئے اللہ کی تسبیح کرنے لگے۔ اس کے باوجود اس اتنے بڑے ترازو کو دیکھ کر فرشتے کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور پھر حدیث میں آگے والی بات وہ بھی بڑی عجیب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر جو پل صراط جو پل رکھا جائے گا، فرمایا اس طرح کی جو دھار ہے اس سے زیادہ باریک ہوگا۔ فرشتے جب اس پل کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں یجیز عن ھذا، یا اللہ یہ اتنا باریک پل ہے اس کے اوپر سے کون گزرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من شئت من خلقی، اپنی مخلوقات میں سے میں جس کو چاہوں گا وہ اس سے گزر جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ پل صراط سے اتنے اچھے عظیم لوگ ہوں گے، انہوں نے دنیا میں اللہ کی عظمت کو ایسے سمجھا ہوگا اور اپنے آپ کو اتنا چھوٹا اللہ کی عظمت کے سامنے انہوں نے مانا ہوگا کہ اس باریک پل صراط سے جیسے ہوا کا جھونکا گزرتا ہے، جیسے بجلی کا لپکا ہوتا ہے، جتنی تیزی سے بجلی کی لپک گزرتی ہے، کل قیامت کے دن کچھ لوگ اس باریک پل صراط سے بجلی کی لپک کی تیزی سے ان کے اعمال اتنے خوبصورت ہوں گے گزر جائیں گے۔ فرشتے جب اس پل کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحانک ما عبدناک حق عبادتی، یا اللہ تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کتنی عظیم ذات ہے۔ پھر بد نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی عظیم ذات کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھے۔ بد نصیب ہے بھائیو وہ انسان جو اتنی عظیم ذات کے سامنے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو عظیم سمجھ لے، اس کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دے۔ یہ بڑا برا انسان ہے۔ اس نے وما قدر اللہ حق قدری، اس انسان نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا ہے،
اس انسان نے اللہ کی بڑائی کو نہیں پہچانا ہے، اس انسان نے اللہ کی کبریائی کو نہیں پہچانا ہے۔ حالانکہ اللہ کی عظمت کا جو ذکر ہے، احادیث میں جو اس کی فضیلت آئی ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو بڑا وقت درکار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ 4 لفظ جو انسان اپنی زبان سے بول دیتا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ورثت لہ نخلۃ فی الجنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ان 4 کلمات کو جن میں اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اگر انسان اپنی زبان سے ادا کر دے، ایک مرتبہ پڑھنے سے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے، کیونکہ اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے ان کلمات میں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت میں درخت دیتے ہیں، وہ جنت کی اللہ بڑا عظیم درخت دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اتنا بڑا درخت جنت میں لگ جاتا ہے کہ اگر تیز گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو 100 سال تک اس درخت کے نیچے بگائے تو اس درخت کا جو سایہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس درخت کا جو پھل ہے وہ شہد سے میٹھا ہے، وہ دودھ سے سفید ہے، وہ مکھن سے زیادہ نرم ہے۔ بھائیو کس چیز پہ؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اس لیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں اپنے بھائیوں سے یہ امید لگا کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ یہ حدیث پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یصبح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرہ وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ، جو انسان صبح 100 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو 100 مرتبہ صبح پڑھتا ہے، وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ، اور جب رات ہوتی ہے تو 100 مرتبہ رات کو بھی پڑھتا ہے، لم یوافی احد من الخلائق بمثل ما وافا، اس سے بڑی عبادت کائنات میں سے کوئی انسان بھی لے کر کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہو۔ کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ صبح اور 5 منٹ شام کو۔ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ صبح پڑھ لیا، 100 مرتبہ اس نے شام کو پڑھ لیا، تو اس سے بڑی عبادت اللہ کے دربار میں کوئی نہیں لے کے آئے گا سوائے اس انسان کے جس نے ان کلمات کو سے زیادہ پڑھا۔ اس لیے بخاری کی آخری حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ان کو ادا کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے، کوئی تنگی نہیں ہوتی ہے، کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن اللہ کے ترازو میں ان کا وزن بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمات ہیں، یہ 2 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں کیونکہ اس میں اللہ کی صفت عظیم کا ذکر ہے۔ یہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن یہ ترازو میں بڑے باری ہیں۔ کتنے باری ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے انسان نے صبح کو 4 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا، ان 4 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لیا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اتنے وزنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کلمات کا اتنا وزن ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ان کلمات کے وزن کے سامنے ہلکے ہیں۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ تیری تسبیح و تعظیم ہے، تیری حمد ہے، عدد خلقہ، یا اللہ جتنی تیری مخلوقات ہیں،
ورضا نفسی، یا اللہ اتنی تیری تسبیح ہے کہ تو راضی ہو جائے، وزینت عرش ہی، یا اللہ جتنا تیرے عرش کا وزن ہے اتنی مقدار میں ان کلمات کو میں پڑھتا ہوں، ومداد کلمات ہی، اور اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے جتنی سیاہی درکار ہے اس سیاہی کے وزن کے برابر یا اللہ کلمات کو پڑھتا ہوں، اور اللہ کے کلمات کے لیے کتنی سیاہی درکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتنی عظیم ذات ہے، کہا میرے کلمات کو لکھنے کے لیے اگر اس زمین میں جتنے سمندر ہیں یہ سیاہی بن جائیں، یہ بھائیو داستان نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی بات ہے، اللہ احکم الحاکمین کا فرمان ہے۔ اگر یہ سمندر ہو اور ساتھ اس طرح کے اور سمندر آ جائیں، یہ ساری زمین کے درخت جو ہیں یہ کلمے بنا دی جائیں، اور یہ سمندر اور اتنے 7 گنا اور سمندر ڈال کے سیاہی بنا لی جائے اور کلموں سے اللہ کے کلمات کو اس سیاہی سے لکھنا شروع کر دیا جائے تو یہ زمین کے درخت ختم ہو جائیں، یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے کلمات جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ بھائیو اتنی عظیم ذات ہے، جب ہم اللہ کی اس عظمت کو سمجھ کے رکوع میں جا کے کہیں گے سبحان ربی العظیم، اور پھر جب ہم اللہ کی عظمت کو سمجھ کے کہیں گے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، پھر زندگی کے سارے دکھ جو ہے بھائیو ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ذات ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی معرفت آ جائے، ہمارے دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت سے منور ہو جائیں، اور ہم حقیقی معنی میں اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ کوشش کریں کہ بار وقت مسجد سے تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے دل کی نیک تمنا کو پوری فرمائے، حلال کی وسیع روزی عطا فرمائے، مصیبتوں پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، جو بھی کسی کی نیک تمنا اور خواہش ہے اسے پورا فرمائے۔ ہمارے بھائی آئے، انہوں نے کہا میرے سسر اور ان کے بیٹے دونوں فوت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ تو تیرے عظیم ہونے کا واسطہ ہمارے ان دونوں بھائیوں کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اور یا اللہ جتنے بھی مسلمان توحید والے 5 وقت کے نمازی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اپنی رحمت سے ان کو لپیٹ لے، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہے، ایک بھائی نے کہا میری بچی بیمار ہے، یا اللہ تجھ کو تیرے عظیم ہونے کا واسطہ ہمارے بھائی کی بچی کو شفا نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری جسمانی بیماریوں سے بھی، یا اللہ ہماری روحانی بیماریوں سے بھی ہم کو شفا نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی عظمت کو سمجھ کے اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم بڑے عاجز کمزور ہیں، تیری ذات بڑی عظیم ہے، یا اللہ اپنی عظمت کا ادراک کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیری عظمت کو سمجھ کے اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما دے، وہ کشمیر میں ہیں، وہ بورما میں ہیں، وہ فلسطین میں ہیں، یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ملک پاکستان میں مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، یا اللہ ہم مانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یا اللہ تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ اس ملک پر آسانیاں فرما دے، یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ اس ملک کے ہر واسی کے دل کو سکون اور راحت نصیب فرما، یا اللہ ہر مسلمان کے گھر میں اپنی رحمتوں کی بارش برسا، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں اولادوں کو آنکھوں میں ٹھنڈک بنا، جو بے اولاد ہیں ہر نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔